صفحہ نمبر 146، آیت نمبر 85، سورة الاعراف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إلى آخره۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وإلى مدين أخاهم شعيبا، مدین والوں کو ان کے بھائی شعیب علیہ السلام تشریف لائے۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، فرمایا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ قد جاءتکم بینۃ من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل آ چکی ہے۔ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، ناپ تول پورا کر کے دو اور لوگوں کو اشیاء دینے میں کمی مت کرو۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، زمین میں اصلاح کے بعد فساد مت پھیلاؤ۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم مؤمنین، یہ آپ لوگوں کے لیے بہتر ہے اگر آپ لوگ ایمان والے ہو۔ ولا تقعدوا بکل صراط، ہر راستے پہ مت بیٹھو۔ توعدون وتصدون عن سبیل اللہ من آمن بہ، تم ڈراتے ہو اور اللہ کے راستے سے روکتے ہو ان لوگوں کو جو کہ اللہ کی ذات بھی ایمان لانے والے ہیں۔ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا، ان لوگوں کے لیے تم کجی ڈھونڈتے ہو۔ وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ، اے لوگو یاد رکھو تم تھوڑے تھے، اللہ نے تمہیں کثیر بنایا۔ وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ، دیکھو صحیح فساد کرنے والوں کا انجام کیسا رہا۔ وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ، اگر آپ لوگوں میں سے ایک جماعت ایسی ہے کہ وہ میری رسالت پہ ایمان لانے والی ہے۔ وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا، اور ایک جماعت ایسی ہے کہ وہ ایمان نہیں لا رہی۔ فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا، صبر کرو یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے درمیان فیصلہ فرما دے۔ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، وہ بہتر فیصلہ فرمانے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان آیات مبارکہ میں شعیب علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ شعیب علیہ السلام کی امت دو حصوں میں تقسیم تھی۔ ایک شہروں میں بسنے والے لوگ اصحاب مدین، اور ایک صحراؤں میں آباد امت اصحاب الایکہ، جھنڈ والے، گھنے درختوں کے درمیان میں رہنے والے۔ شعیب علیہ السلام کو اللہ نے بہت فصاحت دی تھی، اس لیے خطیب الانبیاء کے نام سے مشہور ہے۔ خطیب الانبیاء شعیب علیہ السلام تھے۔ شعیب علیہ السلام کی بستی مدین جس کا ادھر ذکر ہے، یہ سعودی عرب کے آخری بارڈر پہ بحیر احمر کے کنارے مصر کے قریب واقع ہے۔ مدینہ منورہ سے تقریباً 1000 کلومیٹر زوبا سعودی عرب کا ایک بہت بڑا شہر ہے، اس تک فاصلہ ہے۔
زبہ شہر سے آگے کچھ فاصلے پہ مدین واقع ہے، اور مدین سے تھوڑا سا فاصلہ آگے طے کر کے عین موسیٰ ایک بستی آتی ہے، موسیٰ علیہ السلام کا چشمہ، عین کہتے ہیں چشمے کو، اور یہ چشمہ جو ہے بالکل بحیر احمر کے تھوڑے سے فاصلے کے تقریباً 2 کلومیٹر کے فاصلے پہ واقع ہے۔ سامنے کوہ طور نظر آتا ہے اگر گرد و غبار نہ ہو تو۔ 2019 میں ہم گئے تھے، یہ کوہاٹ کے کافی ساتھی تھے، مدینہ منورہ سے علماء ساتھی تھے ہمارے، انہوں نے ہمیں بتایا تھا کہ جب آپ لوگ عین موسیٰ کی بستی پہ کھڑے ہو جاؤ گے تو سامنے کوہ طور نظر آتا ہے، تو وہاں اس دن ذرا گرد و غبار زیادہ تھا، اتنی تمیز ہو رہی تھی فضا کے اندر کہ یہ پہاڑی حصہ ہے، مگر کچھ ایسی وضاحت کے درخت نظر آئے یا بڑی چٹانیں نظر آئے، ایسی کوئی وضاحت نہیں ہو رہی تھی۔ بس درمیان میں بحیر احمر ہے، سامنے مصر اور اس طرف سعودی عرب، سعودی عرب کی عسکر الحراسہ سرحدی فوج وہاں موجود تھی، آگے پھر اردن بارڈر کی طرف راستہ جاتا تھا، بحیر احمر کے بالکل کنارے پہ یہ سعودی عرب کے فوجی موجود تھے، سرحدی فوج، مگر بہت بڑے علاقے کے لیے یوں کہہ دیں گے تقریباً 10 کلومیٹر سے زائد علاقے کے لیے 7 بندے ڈیوٹی دے رہے تھے، اور خالی ہاتھوں ڈیوٹی دے رہے تھے۔ ایک ان کے پاس گاڑی تھی، اس میں گشت کرتے تھے، کبھی ایک طرف اور کبھی دوسری طرف سعودی عرب کی آخری سرحد پہ، تو ان کے پاس کوئی ایسی حفاظتی انداز سعودی عرب جیسے ملک کے لیے جو درکار ہے وہ ڈیفنس اس کے پاس نہیں تھا۔ سعودی عرب کو اگر جغرافیائی نگاہ سے دیکھا جائے تو اللہ کی ایک عجیب تقسیم ہے، 3 اطراف سے سعودی عرب کو پانی نے گھیر رکھا ہے۔ اللہ نے اپنے گھر کی حفاظت کے لیے پوری دنیا کے درمیان میں اپنا گھر رکھا، اور پھر 3 اطراف سے اس کو پانی کے ذریعے حفاظت فرمائی اس کی۔ صرف عراق کی طرف راستہ خشک ہے، اس طرف سمندر نہیں ہے، باقی مشرق، شمال، جنوب تینوں اطراف سے سعودی عرب کو سمندری پانی نے گھیر رکھا ہے۔ اور پھر سمندر کو اگر بالفرض کوئی طاقت پار بھی کر لے سعودی عرب پہنچنے کے لیے، تو پھر بھی براہ راست سعودی عرب کی سرزمین نہیں ہے، یہ چھوٹی چھوٹی ریاستیں ہیں، چھوٹے ممالک ہیں، جیسے اگر مشرق کی طرف آپ جانا چاہیں سمندر عبور کر کے تو مسقط آئے گا، اگر شمال کی طرف سے آپ عبور کر کے جانا چاہیں تو دبئی، قطر، کویت، یہ ریاستیں آئیں گی، اور اگر آپ جنوب مشرق کی طرف سے پار کرنا چاہیں تو یمن آئے گا۔ عجیب انداز سے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے گھر کو محفوظ کر رکھا ہے۔ ہاں، جو شمال مغربی سمت ہے وہ علاقہ خشک ہے، کیونکہ لوگوں کے آمد و رفت کے لیے، حج کے لیے پچھلے زمانے میں تو زمینی اسفار ہوا کرتے تھے، تو وہ سائیڈ جو ہے وہ پانی سے محفوظ ہے اور بالکل خشک ہے آنے جانے کے لیے۔ تو غور کیا جائے
شعیب علیہ السلام کی بستی مدین آج بھی موجود ہے، اور کچھ شعیب علیہ السلام کی امت میں کچھ لوگ اس زمانے میں وہ پہاڑوں کو تراش کے بظاہر قوم سمود کے مقابلے میں تو چھوٹے کمرے ہیں مگر ہیں ضرور، آج بھی موجود ہیں۔ مدین میں وہ کنواں ترکوں نے اس کے گرد باڑ لگا رکھی ہے، جس کنویں کا ذکر سورہ قصص میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے جب قتل خطا صادر ہوا تھا تو ہجرت کر کے مصر کی سرزمین سے نکل کے مدین تشریف لائے تھے فرعونی فوج سے حفاظت کے لیے۔ تو بس جیسے مصر سے نکلے ہیں تو قریب ہی اردن بارڈر اور اس سے ہو کے مدین میں داخل ہوئے ہیں۔ اور پھر وہ بستی بھی ہے جس کو عین موسیٰ بولتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کا چشمہ۔ تو ہم جب گئے وہاں ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، بظاہر ایسے دماغی توازن اس کا درست معلوم نہیں ہو رہا تھا، مگر وہ مسلسل چیخ رہا تھا، تعال تعال ھذا عین موسیٰ ھذا عین موسیٰ، آؤ بھائی ادھر آؤ، موسیٰ علیہ السلام کا چشمہ ادھر ہے ادھر ہے۔ تو وہاں جب ہم گئے تو فانفجرت منہ 12 عینا، چٹان پہ جب ضرب ماری تو اس سے 12 چشمے پھوٹے موسیٰ علیہ السلام کے لیے۔ تو وہ چٹان ریت کے نیچے دبی ہوئی ہے، صدیاں گزر گئی، مگر وہ پانی آج بھی فواروں کی شکل میں اوپر سطح زمین پہ نکل کے بہتا ہے۔ ہمارے ساتھی گن رہے تھے، گننے کے بعد مجھے کہنے لگے کہ 5 چشمے ہیں۔ میں نے کہا 5 نہیں ہو سکتے، قرآن نے فرمایا فانفجرت منہ 12، یہ 12 چشمے ہیں۔ جب قرآن نے 12 فرمایا ہے تو وہ 11 نہیں، وہ 5 نہیں ہو سکتے۔ وہ اتنی سی جگہ تھی تقریباً، یہ جو ہماری مسجد کی صحن ہے وہ وضو خانے سمیت اتنی جگہ تقریباً اندازہ لگائیں تو دیکھا کچھ گھاس کے درمیان سے ایک چشمہ ابل رہا تھا ریت میں۔ وہ کہنے لگے 6 ہو گئے۔ میں نے کہا گنو، مزید گنو۔ کچھ وقت کے بعد ایک ساتھی کہنے لگا 3 ادھر ہیں تو 9 ہو گئے۔ میں نے کہا نہیں۔ پھر کہنے لگے 11 ہو گئے۔ میں نے کہا 11 نہیں۔ وہ ڈھونڈتے کہتے ہیں 1 بس یہی ہے۔ میں نے کہا نہیں ہو سکتا۔ وہ جہاں بیٹھے ہوئے تھے ساتھی، وہ پاؤں کی جگہ سے پانی نکل رہا تھا۔ میں نے کہا اب پورا دن اب ڈھونڈو، 12 سے آگے کوئی چشمہ بھی نہیں ملے گا، یہی 12 ہے۔ وہ میں نے ساتھ لایا ہوا تھا، یہ 2-3 سال راستے بند ہو گئے، ہم نہ جا سکے، ورنہ ہر سال یہ بیر عثمان کا پانی اور یہ 12 چشموں کا پانی، بیر روحہ جس کنویں سے 70 انبیاء کرام نے پانی پیا ہے، اس کا پانی، اور 2019 میں یمن میں ایوب علیہ السلام نے اس کی قبر کے ساتھ جو چشمہ ہے، اُرْكُضْ بِرِجْلِكَ هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ، وہ چشمے کا پانی یہ میں 2-3 سال سے 27 رمضان کو ساتھیوں کو پلاتا ہوں۔ تو بہرحال یہ قرآنی مقامات آج بھی محفوظ ہیں۔
جس سے موسیٰ علیہ السلام نے تنہا چٹان اٹھائی تھی اور شعیب علیہ السلام کی بچیوں کی بکریوں کو پانی پلایا تھا، وہ کنواں آج بھی موجود ہے۔ وہاں ہم گئے، ہمیں پتہ نہیں تھا، ایک پیٹرول پمپ پہ ہم رکے تو ایک پاکستانی لباس کا بندہ سامنے سے آ رہا تھا، ہم رک گئے تو وہ بھی سمجھ گیا میرے لیے رکے ہیں۔ ہم ان سے ملے کہ ادھر وہ کنواں جو سورہ قصص میں ہے، یہ تو شعیب علیہ السلام کی بستی ہے، وہ کنواں کدھر ہے؟ تو وہ سمجھ گیا، اس نے کہا کہ پشتو میں بات کرو، میں سمجھ گیا ہوں کہ تم کون ہو۔ پھر کہنے لگا میں میران شاہ کا رہنے والا ہوں اور کنویں کے ساتھ میری دکان ہے، آؤ تو میں لے چلوں۔ ہمارے ساتھ گاڑی پہ بیٹھ کے اور ہمیں وہاں پہنچا دیا کہ یہ وہ کنواں ہے۔ ترکوں نے اس کے گرد باڑ لگائی تھی کسی زمانے میں، لیکن وہ باڑ پوری طرح حفاظت کا ذریعہ نہیں تھا۔ بہرحال کنواں جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک وہ موجود تھا، پانی اس میں کم مقدار میں تھا، زیادہ پانی اس میں نہیں تھا، بہرحال کنواں موجود ضرور تھا۔ یہ تاریخی جگہ قرآن کی، سعودی عرب کی ہر 100 گز کی زمین تاریخ سے بری پڑی ہے۔ جب ہم آئے ادھر ہمارے ساتھی مجھے کہنے لگے ہم تو سوچ رہے تھے یمن، یہ مدین پتہ نہیں کون سے علاقے میں واقع ہوگا، یہ سعودی عرب میں ہے، یہ تو پھر ہم عمرے کی ویزے پہ جا سکتے ہیں۔ میں نے کہا کیوں نہیں، مگر فاصلہ ہے 2 دن 2 رات ہمیں، وہاں سے پھر ہم تبوک چلے گئے، وہاں سے تبوک قریب پڑتا تھا۔ تبوک میں مسجد الرسول، وہاں ہم نے وہ عشاء کی نماز پڑھی اور پھر وہاں سے واپس روانہ ہوئے تو تہجد کے وقت ہم مدینہ منورہ پہنچے۔ تو میں ساتھیوں سے عرض کر رہا تھا ایک زمانہ تھا صحابہ کرام اس فاصلے کو 30 دن میں طے کرتے تھے۔ تبوک کے سفر میں کم سے کم روایت جو ہے، جو لوگ واپسی پہ جلدی پہنچے 50 دن کی روایت ہے، اور آج وہ مہینوں کے فاصلے 6-7 گھنٹوں میں، اچھی گاڑی 5.5-6 گھنٹوں میں وہ فاصلے طے ہو رہے ہیں۔ تو جو ساتھی حج عمرے پہ جاتے ہیں ان سے درخواست یہ ہے کہ علماء کے ساتھ جایا کرو، ان کو کچھ قرآن حدیث کا علم ہوتا ہے، بالخصوص جغرافیائی علم جو ہے یہ قرآن کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو پھر صرف عمرہ نہیں ہوگا بلکہ بہت ساری جگہوں کا، اب شعیب علیہ السلام کی بستی برکت سے خالی تو نہیں ہے، جس سرزمین پہ موسیٰ علیہ السلام کے قدم لگے یہ برکت سے خالی تو نہیں ہے۔ اسی طرح طائف، اسی طرح صالح علیہ السلام کی بستی وادی حجر مدینہ منورہ سے 450 کلومیٹر، اسی طرح خیبر کے آج وہ یہودیوں کے قلعے آج بھی ان کی 2-3 گز کی چوڑی دیواریں آج بھی کھڑی ہیں۔ قرآنی مقامات آج بھی محفوظ ہیں، ان کو دیکھ کے ایمان کی تازگی ہو جاتی ہے۔ اور یہ بھی ہے قرآن کریم میں بار بار سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین، زمین میں پھرو دیکھو تو صحیح کہ وہ جھٹلانے والوں کا، مجرمین کا انجام کیسا رہا۔ اس نیت سے پھرنا، یہ قرآن کا جو حکم ہے مستحب حکم ہے، اس کو پورا کرنا یہ بہت بڑا اجر ہے۔ لوگ اگر جدید وہ جگہوں پہ جیسے گرمی میں مری کا غان ادھر جائیں تو ہم وہ خرچ جمع کرتے کرتے اپنے نبی، اپنے قرآن کی مقامات پہ کیوں نہ جائیں۔ بہرحال شعیب علیہ السلام کی قوم میں نام تول کی کمی کا انداز قرآن حدیث سے بہت واضح ہے
قرآن کریم اس کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے فرما رہے ہیں وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، مدین والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، شعیب علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، تمہارا اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَبِّكُمْ، واقعی تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل آ چکی ہے۔ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، ناپ تول پورا کر کے دو، لوگوں کو چیزیں دینے میں کمی مت کرو۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، زمین میں اس کی اصلاح ہو جانے کے بعد فساد مت پھیلاؤ۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم ایمان والے ہو۔ وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، ہر راستے پہ مت بیٹھو کہ اللہ کی ذات پہ ایمان لانے والوں کو تم ڈراتے ہو اور اس کے راستے سے روکتے ہو۔ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور تم کجروی ڈھونڈتے ہو ان کے حق میں۔ وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ، اے لوگو یاد رکھو تم تھوڑے تھے پھر اللہ نے تمہاری تعداد میں اضافہ فرمایا۔ وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ، دیکھو تو صحیح فساد کرنے والوں کا انجام کیسا رہا۔ وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ، اگر ایک جماعت تم میں سے ایسی ہے کہ وہ میری رسالت پہ ایمان لانے والی ہے، وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا، اور ایک جماعت ایسی ہے کہ وہ ایمان نہیں لا رہی، فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا، صبر کرو یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ فرمائے۔ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، واقعی وہ بہتر فیصلہ فرمانے والے ہیں۔ اے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما، خلوص للہیت نصیب فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرما، برکتوں کا نزول فرما۔ اے اللہ قرآنی مقامات جہاں کہیں ہے، اے اللہ ہر مسلمان کو دیکھنے کا شوق ہے، بالخصوص حرمین شریفین کی حاضری ہم سب کو بار بار مقبول انداز میں، ادب کے انداز میں نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری خطیات کو، گناہوں کو درگزر فرما، بیماروں کو شفا یاب فرما۔ اے اللہ ہم سب کی جائز حاجات پوری فرما، جماعت والوں کے لیے دعا فرمائے۔ اے اللہ ان کی جان مال عزت میں برکتیں نصیب فرما، آپ کے دین کے لیے اپنا بسرا، اپنا وقت، اپنا مال خرچ کرتے پھر رہے ہیں، یا اللہ قبول فرما۔ مخلصین مجاہدین جہاں کہیں بھی اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جہاد کر رہے ہیں، یا اللہ ان کو قبول فرما، یا اللہ ان کو غالب و منصور فرما۔ مدارس میں جہاں علماء طلباء دین کی خدمت میں لگے ہیں، یا اللہ قبول فرما۔ حکومت کے عہدوں پہ جو علماء خدمت کر رہے ہیں، یا اللہ یتیم مسکین فقیر کے لیے ان کو سہارا بنا۔ یا اللہ خانقاہوں میں جہاں بیت ذکر و اذکار ہیں قبول فرما، دین کی ہر شاخ کی اللہ آبیاری نصیب فرما، آخری خاتمہ بالخیر ہم سب کو نصیب فرما۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ بِرَحْمَتِكَ وَكَرَمِكَ يَا